بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کے ساتھ ہی اس کے فنا ہونے کا وقت بھی مقرر کر دیا۔ اس کائنات کی تخلیق کے بعد وقت اپنی تیز رفتاری سے گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی گزرتے گئے۔ اس طرح اس کائنات کے اندر بے شمار قومیں اس دنیا کے اندر آباد ہوئی اور اپنے اپنے وقت کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ان قوموں کی تربیت اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیجا۔ اس طرح تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت کو قیامت سے ڈرایا اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ پھر آخری زمانہ آیا اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور ہم آخری امت ہیں۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ انسان نے مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے، جس دن ہر انسان نے اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے، اور بے شک قیامت بہت نزدیک ہے۔ ناظرین، ہر انسان کو اس بات کا تجسس رہتا ہے کہ قیامت کب آئے گی اور قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ قیامت نزدیک ہے اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں، اور کس طرح قیامت آنے سے پہلے کے فتنوں سے بچا جا سکے۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے نزدیک آنے کی بہت سی نشانیوں کے بارے میں صحابہ کرام کی مکمل رہنمائی فرمائی، لیکن کچھ خاص نشانیاں ایسی ہیں جو قرب قیامت میں ہوں گی اور ان کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت کے ظاہر ہونے کے شک و شبہات ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کی خاص نشانیوں میں سے ایک حضرت امام مہدی کا ظہور ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی اس دنیا میں کب تشریف لائیں گے اور ان کی پیدائش کون سے شہر میں ہوگی اور وہ کتنا عرصہ اس روئے زمین پر رہیں گے۔ حضرت امام مہدی کے دور حکومت میں کون سے واقعات نما ہوں گے اور اسی دوران حضرت عیسیٰ کا ظہور کس طرح ہوگا، اور حضرت امام مہدی کا اصل نام کیا ہوگا جس سے ان کی پہچان ہو سکے، اور حضرت امام مہدی کن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیب دیکھنے والی آنکھوں نے اس کائنات کے ابتدا سے لے کر انتہا تک مشاہدہ کیا اور صحابہ کرام سے ان نشانیوں کا بھی ذکر کیا، جن میں سے بہت ساری نشانیاں آج کے زمانے میں ظہور پذیر ہو چکی ہیں، اور صرف چند نشانیاں ایسی ہیں جن کا ظہور باقی ہے، جن کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ان چند بڑی نشانیوں میں سے حضرت مہدی کے ظہور کا بھی ذکر فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور برحق ہے۔ جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے حضرت امام مہدی کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ حضرت امام مہدی کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی اور آپ پہلے بیعت میں سے ہوں گے۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت امام مہدی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی محمد پر ہوگا یا احمد پر، اور حضرت امام مہدی کے والد کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کے نام پر ہوگا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی کی ان ظاہری نشانیوں کے بارے میں جن سے ان کو پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی کی پیشانی روشن ہوگی اور ان کی لمبی خوبصورت ناک ہوگی، اور ان کے دونوں دانتوں کے درمیان ہلکی دوری ہوگی۔ ان کی جائے ہجرت بیت المقدس ہوگی۔ ان کی داڑھی گھنی ہوگی، ان کی آنکھیں سرمنگی ہوں گی۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل ایک خاص علامت ہوگی۔ حضرت امام مہدی جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے
تو زمین پر گناہ عام ہو چکے ہوں گے اور اختلافات اور زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ حضرت امام مہدی سے پہلے ظلم اپنی انتہا تک پہنچا ہوگا۔ اس وقت حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ اس وقت حضرت امام مہدی اس روئے زمین پر تشریف لائیں گے اور گناہوں میں مبتلا اس روئے زمین کے انسانوں کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسا کہ یہ زمین پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد زمین اور آسمان والے خوش ہوں گے۔ اس وقت امام مہدی غریب لوگوں کے درمیان مال تقسیم کریں گے اور آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کریں گے۔ آپ لوگوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ پر مساکین کا اس قدر خیال رکھیں گے کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے اور کہے کہ جس کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہو وہ آئے اور وہ چیز مجھ سے لے جائے۔ اس وقت آپ کے دور کے اندر اس قدر خوشحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اس ایک آدمی کے علاوہ کوئی بھی شخص ضرورت مند نہ ہوگا۔ ناظرین، پھر حضرت امام مہدی مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس چیز کو ناپسند کریں گے۔ پھر وہ لوگ مقام ابراہیم پر آپ کے ہاتھ پر بیعت لیں گے۔ حضرت امام مہدی کے دور میں موسلا دھار بارشیں ہوں گی اور زمین اس قدر اناج اگائے گی کہ جو بھی بویا جائے گا وہ سبز ہو کر اگ آئے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو وافر مقدار میں غلہ اور نعمتیں عطا کریں گے۔ حضرت امام مہدی زمین پر 40 سال تک قیام پذیر رہیں گے۔ حضرت امام مہدی کی تلاش میں عراق میں سے ایک لشکر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی کو لشکر سے محفوظ رکھے گا۔ جب یہ لشکر ذی حلیفہ کے چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اس لشکر کو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ اس دور کے اندر ایک ایسا خوفناک فتنہ رونما ہوگا جو کہ ہر سمت داخل ہو جائے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا، لوگوں سے یہ کہے گا، پس تمہارے پاس تمہارا امیر حضرت امام مہدی موجود ہیں، پس تم لوگ ان کی پیروی کرو۔ حضرت امام مہدی کا ظہور اس طرح ہوگا کہ آپ کے در اقدس پر امامہ شریف ہوگا، اور اس وقت آپ کو دیکھنے کے بعد ایک آواز لگائی جائے گی کہ یہ حضرت امام مہدی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا آغاز مجھ سے کیا اور اس کا خاتمہ حضرت امام مہدی پر فرمائے گا۔ اس وقت 314 لوگ حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوں گی۔ یہ لوگ ہر جابر اور ظالم پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت امام مہدی کا علم بردار نوجوان نامی شخص ہوگا جو کہ مشرق سے ظاہر ہوگا۔ اس دوران حضرت امام مہدی اور ان کے ساتھ اہل ایمان بیت المقدس میں ہوں گے اور فجر کا وقت ہوگا تو حضرت امام مہدی ان لوگوں کی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، اس وقت حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر جائے نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائے نماز پر امامت کریں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ حضرت امام مہدی کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھیں، آپ ہی کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ ناظرین، اس وقت حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ اور اہل ایمان کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی 3 دن تک اہل روم سے جنگ لڑتے رہیں گے اور تیسرے دن غلبہ حاصل کریں گے۔ اس جنگ کے بعد وہ قسطنطنیہ کو بھی فتح کریں گے۔ ناظرین، حضرت امام مہدی روم کو فتح کریں گے اور 6 لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے اور بیت المقدس سے نکالی گئی چیزوں کو واپس لے لیں گے، جیسا کہ تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کے دسترخوان، حضرت آدم کا جبہ مبارک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر۔ ان تمام چیزوں کو بیت المقدس میں دوبارہ سے رکھا جائے گا۔ ناظرین، جب روم اور قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے گا تو اس سے ملنے والا مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ جب حضرت امام مہدی مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو ایک پکارنے والے کی پکار آئے گی کہ دجال تمہارے گھروں میں گھس گیا ہے۔ اس وقت تمام لوگ حضرت امام مہدی کے پاس پناہ لیں گے۔ حضرت امام مہدی دنیا کے اندر اس طرح بادشاہت کریں گے جس طرح حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان نے بادشاہت کی تھی۔ حضرت امام مہدی اس وقت روئے زمین پر 40 سال تک حکومت کریں گے۔
اس وقت روئے زمین اپنے اندر چھپے ہوئے تمام خزانوں کو نکال دے گی۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ جب حضرت امام مہدی سے نشانی کے بارے میں پوچھیں گے تو حضرت امام مہدی پرندوں کو اشارہ کریں گے تو وہ آ کر آپ کے سر پر بیٹھ جائیں گے، اور لکڑی کو جب بوئیں گے تو لکڑی ایک ہرا بھرا درخت بن جائے گی۔ حضرت امام مہدی کے دور میں ایسا عدل و انصاف ہوگا کہ اس دور میں بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ چلیں گے۔ حضرت امام مہدی اپنی زندگی کے تمام معاملات اور تمام تر جنگیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق لڑیں گے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتی ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔